غامدی صاحب کا ذکر کیا، ایک سوال تھا اس بارے میں، لیکن اسلامک ٹچ پالیٹکس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی آ کر اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کوئی اس میں مناسبت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے الیکشنز کو بنا دیا ہے کہ کون زیادہ مسلمان ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی غلط ہے؟ اسلامک ٹچ تو جی شروع سے ہی چل رہا ہے. ہاں، اس میں صرف عمران خان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، انہوں نے بھی سب کچھ یہی کچھ کیا تھا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ بے نظیر کوئی نعوذ باللہ کافروں کی ایجنٹ ہے، اور جو نواز شریف صاحب ہیں اس وقت کے عمران خان یہ ہوا کرتے تھے. ہاں، تو یہ کوئی جو ہے وہ مسلم لیگ کے لفظ سے بھی، اور پھر یہ ساری چیزیں اور بڑے گندے گندے نعرے اور سب کچھ، وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. کاش اس وقت بے نظیر کی حکومت چلتی تو آج پاکستان کے حالات ذرا ڈیفرنٹ ہوتے. لیکن نہیں. اور پھر جب نواز شریف صاحب کو سمجھ آئی اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہوئی تھی، اور پھر پہلے جو کچھ ہوا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اسلامک ٹچ جو ہے نا، زیادہ تر لوگ اپنی ایک سیٹ کو بچانے کی خاطر کرتے ہیں، اور اس میں دوام کے لیے اسلام کا تڑکا لگاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے نا اس دین کے ساتھ. تو میرا تو یہ مشن ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو آیتیں اور حدیثیں بیان کرتے ہیں نا، چاہے آپ کے پولیٹیشینز ہوں، چاہے ریاستی اداروں کے لوگ ہوں، اپنے کان کھڑے کر لیں کہ یہ کوئی اور کام آپ کے ساتھ ڈالنے والے ہیں. کیونکہ یہ پہلے آیتیں پڑھیں گے، اس کے بعد یہ اپنا ایجنڈا لانچ کر دیں گے، اور اس کی آڑ کے اندر، جس طرح مولوی ہیں قرآن و حدیث کی آڑ کے اندر بزرگوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں، اس لیے اپنے کان کھڑے کر لیں. ہمیں ان سے آیتیں حدیثیں نہیں سننی ہیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرا آرمی چیف یا میرا چیف جسٹس قرآن کتنا جانتا ہے اور حدیثیں کتنی جانتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان کو نوکری ملنی چاہیے. ہاں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرا وزیر اعظم اس دفعہ جا کے مسجد نبوی میں جناب اس نے اعتکاف کیا ہے. دین وٹ؟ میری طرف سے ویٹیکن سٹی جائے، خانہ کعبہ جائے، وہ بیت المقدس جائے، یہاں بھوکے کو روٹی ملنی چاہیے. اس کے بیسک رائٹس اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. یہ نہیں پوچھنا کہ کتنی دفعہ تم نے اعتکاف کیا. صلاح الدین ایوبی نے کوئی حج نہیں کیا ہوا. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے ذمہ جو مشن ہے میں نے وہ کرنا ہے، وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج جو حج چل رہے ہیں اس کے مرہون منت ہیں. بعض اوقات کوئی بڑے لیول کا کام کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو، جس کی وجہ سے یہ باقی ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اس کے مقابلے کے اندر. سر، جب بے نظیر بھٹو الیکٹ ہوئیں، کئی مولویوں نے کہا کہ جی ایک عورت تو پرائم منسٹر بن نہیں سکتی. ابھی ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے تو آپ اسما جہانگیر کی بھی تعریفیں کر رہے تھے. کیمرہ بھی کرتا ہوں. تو جو سننے والے ہیں ان کو ایک تضاد لگے گا کہ بھئی ایک طرف اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اسما جہانگیر جیسی عورت یا بے نظیر جیسی عورت، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو، سننے والوں کو شاید اس میں تضاد. ارے بھائی، جب مجھے پورے پاکستان میں مرد اسما جہانگیر ہی نظر آئے تو میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں؟ جب پوری کی پوری قوم عورت بن چکی ہو، اور یہ میں عورت کو تذلیل کے طور پہ نہیں، وہ جس طرح ایک جینڈر کی کرتے ہیں نا، ہاں نہیں، یہ تذلیل کے طور پہ نہیں. میں پتہ کہ میں جس طبقے کو سمجھا رہا ہوں نا، ان کو یہی لینگویج سمجھ آتی ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، مراد یہ نہیں کہ چوڑیاں پہننا کوئی کسی کی تذلیل ہے، مراد یہ کہ ان کو یہ لینگویج سمجھ آتی ہے. اور آپ ہی کی تو رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو بہتر کریں. نہیں، بہتر کریں گے، لیکن ابھی تو فی الحال ان کو ان کی لینگویج میں سمجھانا ہے نا. وہ اگلے دن ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے نا پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ مسلم لیگ نون میں 2 ہی مرد ہیں، مریم اورنگزیب اور مریم نواز. تو میں تو بڑا محظوظ ہوا کہ واقعی یہ جتنی دلیری کے ساتھ 2 یہ عورتیں بولتی ہیں. عورت دلیر نہیں ہو سکتی. نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے نا، ظاہر ایک پسا ہوا طبقہ ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم آپ کو، اور سرکار آپ اس وقت یورپ میں نہیں بیٹھے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے. سر، حضرت عائشہ جنگ پہ نہیں گئی؟ انہوں کوئی دلیر عورت ملے نا تو پھر انہوں پتہ لگے گا. عائشہ جنگ پہ نہیں جائیں وہ. اب آپ اس طرف نہ بات کو لے جائیں. میں آپ کو بال کی کھال تب اتاریں جب میں آپ کے ساتھ ایگری نہ کر رہا ہوں. جی میں ایگری کر رہا ہوں جب میں سٹارٹ لے رہا ہوں اس سے. لیکن جس معاشرے کو سمجھانا ہے اسے اس کی مثال دینی ہے. جب یہ کہتا ہے نا مرد کی زبان، تو ان کی لینگویج میں ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے کہ یہ مرد کی زبان تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی زبان نہیں ہوتی. اب آپ اس طرف آ جائیں. وہ جو ہم تعریف کی بات کر رہے تھے وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ مردوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دلیری دکھائیں گے. چلے میں آپ کو بھی پھکا دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں آرام آئے. مجھے بتائیں، اگر ایک رومن جنرل تلوار اٹھا کے آ جائے تو یہاں سے کوئی صحابیہ لڑنے کے لیے جائے گی یا خالد بن ولید لڑنے کے لیے جائے گا؟ صحابیہ تو نہیں لڑ سکتی نا اس سے. مرد کا مقابلہ مرد سے ہی ہوگا نا تلوار پہ، میدان جنگ کے اندر. کس کے ساتھ ہوگا؟ اگین حضرت عائشہ اور حضرت نہیں، انہوں نے خود تو نہیں جنگ لڑی، وہ تو صرف اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، کوئی تلوار تو نہیں چلاتی تھی. نہیں بے شک تھی، لیکن وہ چلا تو نہیں رہی تھی نا میرے بھائی. کیا چلے پھر میں اس سے بھی آسان مثال، کیا مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ ہوگا؟ کیا آج تک مردوں کی 100 میٹر کی ریس میں عورت بھی ساتھ اس کے بھاگی ہے کہ کون جیتتا ہے؟ دونوں کے جینڈر ڈیفرنٹ ہے میرے بھائی. کچھ چیزیں بلٹ ان کمزوری ہیں جو جڑی ہوئی ہیں.
تو اس کا مطلب کسی جینڈر کی یعنی تنقیص کرنا نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی عورت کسی مرد کو کہے کہ تم پریگننٹ نہیں ہو سکتے تو اس میں مرد کو سیکھنا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک کمزوری ہے جو اٹیچ ہے ہمارے ساتھ. اس میں اسپیسیفک ہو کے سوال پوچھ لیتا ہوں کیونکہ گاندھی صاحب کا بھی ذکر آیا تھا. آپ نے کہا کہ وہ جو مطلب نکالتے ہیں کہ پردہ صرف, یار آپ نے جو سوال پھینکا تھا اس کو تو سمیٹ لیں پہلے. ہاں دیکھیں, جب سوال آپ کرتے ہیں تو ڈاکٹرن پہ ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا جواب ڈاکٹرن سے دیا جاتا ہے. وہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. آپ نے کہا تھا کہ آسمہ جہانگیر کی یا بے نظیر کی تعریف کیوں کی, تو ان کی ان چیزوں کی وجہ سے کی جو کئی دلیریاں جو مردوں کے کرنے کے کام تھے انہوں نے عورت ہوتے ہوئے کیا, جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک پیسا ہوا طبقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت اتنی دلیر نہیں ہو سکتی, ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی تھی کہ غریبوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا, ان کے لیے ایک آواز بلند کرنا, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جو مرد اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیے. ٹھیک ہے, مجھے خود ایک آرمی کے بندے نے بتایا کہ جب بے نظیر پرائم منسٹر تھی نا, تو جب ہم پریزنٹیشن دیکھتے تھے نا اپنی, وہ ان کو پریزنٹ کرتے تھے ظاہر فوج کے سامنے, جب انہوں نے جانا ہے تو ظاہر انہوں نے ایک چیف ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر ہے, تو ہم بڑی تیاری کرتے تھے. ہمیں پتا تھا کہ اسپیلنگ کی غلطیاں بھی نکلیں گی, پھر انٹلیکچوئل ترتیب نہیں ہوگی تو غلطیاں نکلیں گی. لیکن نواز شریف کے سامنے جب ہم جاتے تھے تو ہم کمفرٹیبل ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو اور پھر وہ کہتے تھے اس کے باوجود پوری پریزنٹیشن دیکھ کے تو بے نظیر کہتی تھی وہ پیج نمبر وہ نکالیں, اس میں یہ دیکھیں یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے یہ اس سے نہیں میچ کر رہا, اور واقعی غلطی پکڑ لیتی تھی. تو کوالٹی ہو سکتی ہے کہ کسی عورت کے اندر ہو اور وہ مرد میں نہ ہو. اور چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مرد ڈومیننسی والا معاشرہ ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں نے بات کی تھی کہ آسمہ جہانگیر جو ہے وہ کئی مردوں کے اوپر بھاری تھی جن کو یہ مرد سمجھتے ہیں کہ وہ دلیری کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتی تھی. یہاں ہم یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہے کہ کس کی شان بلند ہوگی کس کی کم ہوگی, تو اس اعتبار سے تعریف کی. اب آپ یہ حکمرانی کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اسلام میں پریفریبل مرد ہی کو حکمران ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انٹریکشن عورتوں کے ساتھ بھی ہونا ہے, مردوں کے ساتھ بھی ہونا ہے, پھر کئی اور چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ مطلب کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں پھر وہ کیمرے میں اس لیول پہ اتر کے بیان نہیں کرنا چاہتا. اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ مردوں کو حکمران ہونا چاہیے. البتہ نچلے لیول کے اوپر عورتوں کے جو معاملات ہیں ان کے لیے عورتوں ہی کو ان کے اوپر حاکم بنانا چاہیے. سیدنا عمر نے بھی ایسے معاملات کیے ہوئے تھے, لیکن اوور آل ڈومیننسی مرد کیا, اور یہ اللہ نے ڈومیننسی ایسی رکھی ہے کہ کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا, پیغمبر سارے مرد ہوئے. البتہ وہ پیغمبر پیدا عورتوں سے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال ایک مرد کی ڈومیننسی ہے. کئی ایک چیزیں ہیں جو بلٹ ان اس کے ساتھ اٹیچ ہے خوبی کے طور پر, جو عورت کی ایک نیچرل کمزوری کے طور پہ. بے نظیر کی آپ بات کر لیں, میں آپ کو لاجیکلی بتاتا ہوں کتنے مضبوط اعصاب کی عورت تھی وہ, لیکن وہ جواب دہ پروگرام جیو کے اوپر چلا افتخار کے ساتھ. جب ان کے بھائی کے قتل کا ذکر آیا اس سے اپنے آنسو نہیں رک رہے تھے اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی, اس نے اپنا کالر مائک اتار دیا کہ آپ پرائم منسٹر تھی اور آپ کا بھائی قتل ہو گیا. کیونکہ عورت بہرحال عورت ہوتی ہے, پسیج جاتی ہے, اور یہ میں اس کی خوبی کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ عورت کی یہ خوبی ہے کہ وہ تھا اس کے مقابلے پہ یہ ایک ڈیموکریٹک تھی. تو انہوں نے کہا ان دونوں میں سے میں اگر انتخاب کروں گا نا تو میں اس کا انتخاب کروں گا. ہمارے اوپر یہ جو ڈمی وزیر اعظم یہ مسلط کرتے ہیں نا, مجھے ان وزیر اعظم اور بے نظیر میں اگر انتخاب کرنا پڑے تو میں بے نظیر کا انتخاب کروں گا. لیکن اگر مجھے اس سے زیادہ کوئی, یعنی اگر آپ کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا ایک دلیر لیڈر ہے اس کے مقابلے پہ کوئی کمزور عورت ہے تو میں پھر اس کو پریفر کروں. مجھے لوگ جالا کہتے ہیں, کہیں گے آج میں نے آپ کو بھی جالا بنا دیا.